محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا السلام علیکم ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرک کشا، حاجت روا اور شہنشاہ حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر اور آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ اللہ تعالی کی جتنی بھی تعریف کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، حضور پر درود پڑھا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، جتنا اس منعم حقیقی نے ہمیں دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے، عطا کر رکھا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عدل و انصاف کا، حق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طرح اپنی زندگی میں بیہیو کریں، رویہ پیش کریں، عمل کریں، زندگی گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ خالق ارض و سماوات راضی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ خود نہیں، اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھسل گئے، حکم ہوا زمین پر اتر جاؤ۔ بڑی پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، جنت کی رہائش، جنت کے کھانے، لباس سب چھن گیا، پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا پڑا، اور اس دنیا کے سنگین موسموں میں اور معاشی مسائل سب آپ جانتے ہیں، اور وہ کیا ماحول ہوگا، اس میں اتر کر زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تاہم
شرمندگی اور ندامت کا حق تقاضا کیا تھا؟ یہ نہیں کہا میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جو عبد ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے مالک کا مشکور ہوتا ہے، اپنے مالک پر فریفتہ اور اس کے حکم اور اس کی رضا پر راضی رہ کر لبیک کہتا ہے۔ ظاہر باطن میں ہر طرح وہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کلمات سکھا دیے، یہ کلمات پڑھے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نظر کرم فرمائی، اسی طرح نوازشات کر دی، لیکن فرمایا اب زندگی چینج ہو گئی ہے دنیا میں آ کر۔ کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین پر اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایات تعلیمات آئیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایات تعلیمات کی پیروی کرے گا، اس کو مانے گا، فرمایا اسے نہ اندیشہ ہوگا، نہ خطرہ ہوگا، نہ کھٹکا ہوگا، نہ خوف لاحق ہوگا، نہ اسے غم گھیرے گا۔ اس کے لیے مبارکیں ہیں، اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے رحمتیں ہیں، برکات ہی برکات ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ شرط لگا دی کہ اب میری طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایات آئیں گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہمارے ہاں عزت پائے گا اور نواشات پائے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں اتر جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام اور تمہاری زوجہ محترمہ، تمہاری نسل بعد کی دشمن ہوگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ہماری طرف سے جو تعلیم ربانی آئے گی انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ، اور اب ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر جو قرآن پاک اور اس کے ساتھ سنت جسے حدیث کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس پر عمل کے لیے جو تعلیم ربانی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ یا کسی اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعہ جس طرح بھی اپنے نبی پر اتاری اور نبی کے ذریعہ ہمیں ملی، اب جو اس کی پابندی کرے گا اس کو کہا ہے ہدایہ۔ یہ نہیں تمہارے معاشروں میں جو بڑے بیٹھ کر سوچ کر دیں گے، یا تمہارے معاشرے میں جو رواج ہوں گے، یا ہر علاقے کی حکومتیں یا حکمران جو قانون بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس ہدایت پر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اسے کہا ہے وَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو اس پر کاربند ہو جائے گا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، وہ شر اور فتنوں سے بچ جائے گا اور رحمتیں برکتیں اس کے شامل حال ہو جائیں گی۔ ورنہ انسان کے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اس کو شر اور فتنے سے بچا لے۔ پہلے تو انسان کو یہی پتہ نہیں ہے حیا کسے کہتے ہیں، شرم کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں،
پاکیزگی کسے کہتے ہیں، طہارت کسے کہتے ہیں، شر کسے کہتے ہیں، خیر کسے کہتے ہیں، یہ بھی نبی کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ورنہ دنیا کے کس علم میں، کس یونیورسٹی میں یہ لکھا ہوا ہے یہ گناہ ہے، یہ نیکیاں ہیں، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ فتنہ ہے، یہ بھلائی ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے، یہ ناپاکی ہے؟ کوئی ڈگری، صرف اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں پاکیزگی کا، طہارت کا اور ناپاکی کا یہ فرق ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے، اور دنیا کے کوئی سیانے اکٹھے ہو کر یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ پاکیزگی ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی فارمیٹ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ زیادہ ایک وقتی نفع نقصان کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اس سے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، قانون بنا دیتے ہیں جی یہ بند، اور اس سے نفع پہنچتا ہے یہ کرنا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، غلط صحیح کا یہ معیار نہیں ہے، پاکیزگی ناپاکی کا یہ معیار نہیں ہے، حلال و حرام کا یہ معیار نہیں ہے۔ جیسے کہ کفار کے ممالک میں لوگوں کی چند ظاہری معاشرتی خوبیاں ضبط اور دیکھ کر مسلمانوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنے اسلام کی تعریف ہی نہیں آتی۔ ارے انہوں نے بے حیائی کو عام کر دیا، قانون بنا دیا جائز ہے، اور حرام ان کے لیے عام کر دیا، پابندی نہیں ہے، جو مرضی کھاؤ۔ بدکاری ان کے لیے قانون بنا دیا، جو مرضی کریں۔ جیسا کہ ہمارے اسلام آباد میں، مسلمان ملک میں، مدینہ کی ریاست کے نام پر ان کے سامنے کیا ہوا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، اپنے اسلام پر فخر کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شعور دیا ہے، یہ نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ نہیں تھی، ہدایت دین اسلام کے نام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر اور قرآن جیسی عظیم مقدس کتاب اور حضور کی سنت علم حدیث یہ ہمیں عطا کر دیے۔ فرمایا ان کی پابندی کرو گے، شر سے بچ جاؤ گے، فتنے سے بچ جاؤ گے، اور بہکنے سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، ہر غلط کام سے بچ جاؤ گے۔ اگر اس کی پابندی کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، پاکیزگی ملے گی، حرام سے بچ کر حلال کے پابند ہو جاؤ گے۔ تمہاری زندگیوں میں جو شیطان نے مختلف خوبصورت انداز میں گناہوں کے جال پھیلا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ، شعور، آگاہی دے گا کہ اس سے بچ کر تم اللہ تعالیٰ کی رضا والی راہ پر چل پڑو گے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہم نے دین بھیجا ہے، جس کی بات ہدایت کے نام پر کی جا رہی ہے، اس کو ذکر بھی کہا ہے۔ یہ قرآن ذکر ہے، حضور کی تعلیم سنت ذکر ہے، اور حضور کی ذات بھی ذکر میں آتی ہے، اسلام ذکر ہے۔ اگر تم اس سے منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، پہلو تہی کرو گے، روح گردانی کرو گے، فرق کرو گے، بغاوت کرو گے، تو تمہارے لیے دنیا کی زندگی آسانی کی بجائے تنگ ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ جتنے اس سے دین سے باغی ہیں ان کی تو بڑی خوبصورت رہائشی ہیں، ان کے پاس دنیا بڑی ہے، لیکن کبھی ان کے گھروں میں شر دیکھا ہے آپ نے؟ گناہ دیکھا ہے؟ سب سے پہلی ان دنیا کی تہذیب و تمدن میں جو بےہودگی ہے وہ ننگا پن ہے۔ ان کے پردہ اٹھ جاتا ہے،
जिस्म भी बुरहना होने लग जाते हैं। हराम की जगह हलाल की जगह हराम उनके घरों में आ जाता है। उनके घरों में कुरान की बजाय शैतान की आवाज़ चलनी शुरू हो जाती है। हलाल हराम की तमीज़ उठ जाती है। दरिंदा भी, इंसान ने अगर दरिंदे पर रहम किया हो बचपन से बालिग होने तक, तो वो उसका हया करता है, उसका एहतराम करता है, उसका ओके मैन बन जाता है। लेकिन ये दुनिया का तरक्की याफ्ता इंसान जब दीन से दूर होता है तो ये सारी कदरें खोकर दरिंदों से भी बदतर हो जाता है। और देखते नहीं कितने जानवर हैं, इंसान बच्चा लेता है, उनको फीड करता है, पालता है, तो उनका ओके मैन है। लेकिन इंसान ऐसा है, जब दीन छोड़ देता है, अल्लाह की राह को छोड़ देता है, तो फिर ये दरिंदों से भी बदतर अपना बिहेवियर पेश करता है, जो कि हमारे सामने है और मुझसे आप ज़्यादा खबरें जानते हैं। फरमाया कि ये उसकी ज़िंदगी तंग है, नेकी नहीं कर रही है, खैर नहीं कर रही है, उसकी जगह उसकी घर में उसकी ज़िंदगी में गुनाह जगह पा रहा है। उसकी दौलत हलाल की जगह हराम ज़राए से आ रही है। उसका खाना पीना बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाय हो रहा है तज़ीन और ऐश के नाम पर, रसूम और रवाज के नाम पर, झूठी नाम और नमूद के नाम पर, और इसी तरह बीवी बच्चे कत्ल गारत, बहुत सारे मसाइल उसके बढ़ रहे हैं। उसकी ज़िंदगी सुकून में नहीं है। फिर डॉक्टरों के पास पहुंच जाता है, वहाँ खूब उसके पैसे उड़ते हैं। फरमाया उसकी माइशत ज़िंदगी आसानी की बजाय तंग हो जाती है, ज़ाहिर में दुनिया उसके पास बड़ी हो जाती है। फरमाया व नाशरुहु यौमल क़ियामत आमा, क़यामत के रोज़ हम उसे अंधा करके उठाएंगे। काला कहे किसे? जो इस्लाम की कदर नहीं करता, जो कुरान और सुन्नत की परवाह नहीं करता, उसे कहा है कि अंधा करके उठाएंगे। काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, क़यामत को कहेगा बारी ताला, मैं तो दुनिया में बड़ी नज़र मेरी तेज थी, मैं तो नबीना नहीं था, मुझे अंधा क्यों उठाया है? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो बड़ा तलीम याफ्ता था, बड़ी डिग्रियों वाला था, बड़ा सियाना दाना अक्ल व खिरत का मालिक था, आज मैं मफलूज हूँ। क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, फरमाया वो वक्त भूल गया है जब दुनिया में तेरे पास मेरी आयात आई थी, तूने उन्हें भुला दिया था। व कज़ालिकल यौमा तुनसा, और आज तुझे भुला दिया गया है। तूने दुनिया में हमें बुलाया, हमने आपको बुला दिया है। तो भाइयों, इन आयात से हमें सबक क्या मिला कि हमारी तहज़ीब व तमद्दन, रहन सहन, हमारी वदा कतब उदो बाश लिबास, हमारी इबादत, ये वो कबूल होंगी जिस पर अल्लाह ताला की रज़ा की मोहर होगी। जैसे नोट है, सरकारी नोट के मुकाबले में खूबसूरत है, अच्छी प्रिंटिंग है, अच्छा कागज़ है, हूबहू वैसा ही है, लेकिन जाली है, उसके मुकाबले में फटा पुराना बोसीदा रफ्स हालत है उसकी, लेकिन वो एक नंबर है, तो वो काबिल कबूल है। आप बड़े खूबसूरत कीमती लिबास पहने हुए हैं, बहुत बड़े हैं दुनिया में, कद काठ के लिहाज से, चौधराहट के लिहाज से, ओहदे के लिहाज से, ताकत के बलबूते पर एक हल्का सा दुकानदार आपसे कहेगा परे हट, 2 नंबर नोट लेके आके मुझे धोखा देता है। आप कहते हैं मुकाबले में मेरा नोट 1 नंबर है,
بلکہ اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا چودھری ہوں، میں وزیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں۔ کبھی اپنا سٹیٹس، اپنی حیثیت، اپنا علم، اپنی ڈگری، سرمایہ ساتھ رکھ کر کمپیئر کر کے وزن ڈالتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے؟ فوراً ہاتھ کھینچتے چھپاتے ہیں، بلکہ وہ 2-3 باتیں زیادہ کر دے گا، اپنی شکل دیکھ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے دنیا کا ایک نادان چھوٹی ایڑی لگا کے کھڑا ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ 1 نمبر نوٹ ہے، یہ 2 نمبر کرنسی ہے، وہ فوراً فرق کر دے گا۔ تو ہم بڑے قیمتی گاڑی سے اتر کر لے رہے ہیں، بڑا خوبصورت لباس پہننا ہے، شکل و صورت بہتر ہے، قد کاٹ ساری چیزیں زیرو سے بھی نیچے، بلکہ بے عزت ہونے کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ اور بات تو بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، تو نے میرے ساتھ جرأت کیسے کی ہے کہ 2 نمبر نوٹ میرے ساتھ چلانے کی کوشش کی ہے؟ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 نمبر نوٹ عمل پیش کر کے کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کا کمپیوٹر نہیں بولے گا۔ ایک نادان دنیا کا ہلکا سا انسان پہچان کر لیتا ہے 1 نمبر 2 نمبر کی۔ کیا وجہ ہے کہ انسان کی عقل سے یہ کیوں اتر گیا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت زیادہ ہائی الرٹ ایڈوانس کمپیوٹرائز سسٹم سے بھی بالا تر ہے، بڑا ہی ہے، کہ فوراً میرے عمل، میری حرکت، میری نیت، میری سوچ کا 1 نمبر 2 نمبر کا فرق وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کہ لوگوں تمہارے درمیان 1 نمبر نمونہ عمل اللہ تعالیٰ کی جس پر رضا ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت سے نوازا جائے گا، اور جس کا میزان میں وزن ہوگا، اور قیامت کے دن 2 نمبر کی شرمندگی، خفت، ندامت سے، پشیمانی سے بچ جائے گا، ایک ہی طریقہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ صرف قرآن کو نہیں کہا، صرف قرآن کو نہیں کہا، کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی کی زندگی، میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ آپ کے لیے عمل ہے۔ اگر اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی چاہتا ہے، تو پھر یہ چلے گا پاس ہونے کے لیے عمل۔ گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منوان ہو پیروی کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خود محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لہذا اعمال کی قبولیت اور گناہوں کی بخشش کے لیے کنڈیشن، فریم ورک، فارمولہ کیا پیش کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ عمل، اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے پر یہ قبول ہوگا اور گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ اس سے ہٹ کر جس کو پتا چلے کہ یہ دین ہے، یہ قرآن و سنت ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، وہ اس سے ہٹ کر اپناتا ہے، اگرچہ خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ
مقدار میں کیا ہوا ہے، سالہ سال کی لگاتار شب و روز کی محنت شاقہ سے بہت روپیہ خرچ کیا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جسٹ لائک دیٹ ایک رف اور پرانے کرنسی نوٹ کے مقابلے میں خوبصورت ترین ہو ویسے نوٹوں کا ڈھیر رد ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ عمل خوبصورت ہے، عمل بھی کیا ہے، رب کی رضا کی نیت سے بھی کیا ہے، شوق سے کیا ہے، سالہ سال کیا ہے، لیکن سنت کی اس پر مہر نہیں ہے، وہ قبولیت سے نہیں دوچار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں اور ویسے بھی حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بہترین رستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کی، یہ بہترین کتاب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم ہے جو اس کے مطابق ہی ہے، وہ جو اس میں اس کے عام خاص کیا ہے، اس میں اس کی وضاحت کی ہے۔ مثلا اس میں نماز کا حکم ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکھتے ہیں، حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ ہے اس کی تفصیلات، اس طرح ہر بات جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یہ ہے خیر بھلائی، اور اس میں جو خود بنا لیا جائے گا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جو خود بنا لیا جائے گا، جس کی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، فرمایا وہ خیر نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ شر ہے، وہ جنت کی جائے جہنم لے جانے والا ہے۔ یہیں پر بس نہیں کیا، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس شخص پر یہ بات یہاں ہوگی، واضح ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، پھر وہ اس سے ہٹ کر عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ گوارا نہیں ہے، وہ مومنین اور اہل ایمان کی روش پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نکیل کو کھینچ کر جہنم کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس انسان پر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلیقہ تعلیم واضح ہو جائے، پھر اس کو چھوڑ کر مرضی کرتا ہے یا کسی اور کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہاں فرقہ پرستی لے آتے ہیں اور ضد میں پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سنت اپنانے کی طرف کوشش نہیں کرتے۔ فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث کل ما سمع، بندے کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کرے۔ دلیل قرآن اور حدیث، علم حدیث کی روح سے صحیح بات، اور نہیں خاموش ہو جائے، اپنے فرقے ناک اور جھگڑے کو اہمیت نہ دے، رواج کو اہمیت نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ جاننے کے بعد اس میں دخل نہ دو، مجھے قبول نہیں ہے۔ جو مرنے پر یقین رکھتا ہے، قبر پر حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، قیامت کے حساب پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ حضور کی تعلیم واضح ہونے کے بعد چونکہ چنانچہ مرضی نہیں چلے گی، یہ پکی اٹل بات ہے۔ آپ اپنے اوپر شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، دیوبندی جو مرضی لیبل لگائے رکھیں، اگر اللہ رسول کی بات پتہ چل جائے اس کے سامنے فوراً سرے تسلیم خم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے جا ملائکت وہ آ کر کہنے لگے ان لصاحبکم فاضربوا له مثلا، یہ جو صاحب ہیں ان کے لیے مثال بیان کریں۔ قال بعضهم، ان میں سے کچھ نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان،
پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے، یعنی خواب میں بھی جو انبیاء دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ظاہر میں بیداری میں۔ وہ کہنے لگے ان کے لیے مثال بیان کریں تاکہ حیثیت واضح ہو جائے، تو انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے بنا دارا، جس نے گھر بنایا، ثم بعث فیہ مادبا وجعل فیہ مادبا ثم بعث داعیا، اس گھر میں کھانے کا ضیافت کا اہتمام کیا اور کسی کو بھیجا جاؤ بھی اعلان کرو کہ آؤ گھر دیکھو اور کھانا کھا لو۔ من اجاب داعیا ودخل وکلم ماہ مدوبہ، جس نے بلانے والے کے بلاوے پر لبیک کہا اور اس کے پیچھے آ چلا، وہ گھر میں بھی داخل ہوا، کھانا بھی کھا لیا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُوبَةِ، جس نے اس کے بلانے والے کے بلائے پر کو قبول نہ کیا، نہ تو گھر آ سکا نہ کھانا کھا سکا۔ پھر ایک نے کہا اولو لہو یف، کہا کہ ان کے لیے وضاحت کر دیں تاکہ یہ سمجھ لیں، یہ فقیہ کہ تشریح کر دیں کہ سمجھ لیں۔ تو انہوں نے پھر کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا ان العین نائم والقلب یقظان، پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے۔ اس نے کہا الدار والجنہ، دار سے مراد گھر ہے، جنت ہے، اور دائی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور اس میں کھانے پینے نعمتوں کی بہار لگا دی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تو آؤ بھائی حضور کے پیچھے لگ کر جنت میں چلے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، لوگوں حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، ایمان اور کفر میں، پاکیزگی اور ناپاکی میں، حلال و حرام میں، دین اور غیر دین میں فرق کر دینے والا صحیح معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو حضور کے ساتھ ہے وہ سچ، حق، سچائی پر ہے، اور جو نہیں ہے وہ جھوٹ پر ہے، وہ کفر پر ہے، وہ اندھیرے پر ہے، وہ تاریکی میں ہے، کھائیوں میں گر رہا ہے، پستیوں میں جا رہا ہے۔ اور جو حضور کے پیچھے ہے وہ عزتیں پاتا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن حضور کے ساتھ چلنے میں دیکھیے یہ دو خطبے ہیں، اس جمعہ میں اور اگلے جمعہ میں، آدھا مضمون انشاءاللہ اس میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ باقی باتیں اگلے جمعہ میں ہوں گی۔ آپ جلدی آ جائے کریں، آپ کی مہربانی، کچھ تیاری کر کے آتے ہیں کہ آپ کو سنائیں، ہمیں بھی اجر ملے، آپ کو ملے۔ سوچ سوچ کے ٹھہر کے دیر سے آتے ہیں تو بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کہاں سے شروع تھی کہاں جا رہی تھی۔ تو ہم نے شعبان المبارک کے مسائل بیان کرنے ہیں، تو شعبان کے حوالے سے یہ شب برات بھی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی کہ وہ باتیں ہمیں کام دیں گی جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور جو نہیں وہ نہیں فائدہ دیں گی۔ اسی تمہید کے لیے یہ بخاری مسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ ہم رواج کو، گروپوں کو اور فرقوں کو اور اپنی اپنی میں اور بڑائی کو سامنے معیار نہ بنائیں، کتاب و سنت کو ہم معیار بنائیں، ورنہ وہ رف نوٹ اور قیمتی نوٹ والی بات نہ ہو جائے کہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں وہ آیات کا ترجمہ کر دوں، پھر میں احادیث اور لاتا ہوں کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کننا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں ہر کام کے، ہر معاملے کے احکام، فیصلے نازل کیے جاتے ہیں، اتارے جاتے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور علم حدیث سے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شہر رمضان اللہ جی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک میں دنیا میں قرآن کو اتارا گیا۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی رات میں گزارا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہے۔ اس سے مراد وہی ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ قرآن کا لوح محفوظ سے نزول تو شعبان کی 15ویں رات کو ہو گیا، دنیا میں لیلۃ القدر میں رمضان سے شروع ہوا۔ دونوں موقع مان بھی لیے جائیں، پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کی راتیں خاص ہوئیں یا عام ہوئیں کیسے گزاریں؟ روشنیاں کیں، لاؤڈ سپیکر چلائے، جشن منائے، رونق میلہ، کھان کھابے ڈابے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے شروع کر دیا۔ رنگ برنگی عبادات بنا لی گئی ہیں جو کہ سندن ثابت ہی نہیں ہیں، یا وہ روایات گھڑی ہوئی جھوٹی ہیں یا علم حدیث کی روح سے مردود ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں نوازا، یعنی حضور کے ذریعہ امت کو خیر ملی، تو آپ نے 2 کام کیے۔ ایک تو رات کو تہجد پڑھا، کچھ اس کو لمبا کر لیا، جشن نہیں منایا، اور دن کو روزہ رکھ لیا۔ روزے بھی ہم اپنی مرضی سے دنوں کے نہیں رکھ سکتے، وہ بھی جو نبی کی تعلیم سے ملے گا۔ فرمایا شعبان میں اعمال اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب جو 15ویں شعبان کا ایک روزہ ہم نے خاص کر لیا، شریعت میں اس کا کوئی بھی اصل نہیں ملتی۔ یا تو یکم شعبان سے 15 تک آپ سارے رکھ لیں، کچھ رکھ لیں، سوموار کا جمعرات کا رکھ لیں، 13 14 15 کا رکھ لیں، لیکن باقی 14 دن کوئی روزہ نہیں رکھیں، صرف 15 کو خاص کر کے رکھیں، پھر یہ سنت کی بجائے بدعت بن جائے گا، چونکہ ہم نے اس میں اپنی مرضی شامل کر لی۔ آئیے میں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی حدیث رکھتا ہوں۔ جا ثلاثۃ راحت الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 صحابی آئے، 3 صحابی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا گروہ ہے اور میرا گروہ کامیاب ہے۔ وہ آئے، کیا لینے آئے؟ پوچھنے آئے حضور تو اللہ تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا ہیں، پتہ چل جائے گھر میں جو حضور عبادت کرتے ہیں ہم ذرا اس سے زیادہ کر لیں، کیونکہ ہمارا حساب زیادہ ہے۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ازواج سے پوچھا کہ حضور کی عبادت کے بارے بتائیں، جلوت کا پتہ خلوت کا بتا دیں۔ اچھی فکر لے کے آئے، نیک نجتی ہے، حضور کے صحابہ ہیں۔ فلم اخبروا بها كأنها تقالوها أين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ ما تقدم من ذنب ما تأخر، انہوں نے کہا ہمارے لیے کم ہے، ہم کہاں اور حضور کہاں؟ حضور تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، معصوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ بھائیو کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ نیت اچھی ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو وہ ان میں سے ایک عہد کرنے لگا، انا اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہا کروں گا۔ تہجد پڑھنا بڑی فضیلت ہے، وقت تھوڑا ہے، آنے والے جمعوں میں فضائل بیان کریں گے۔ دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ روزے کی فضیلت آپ جانتے ہیں، ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آگ سے
70 खंदकें दूर कर देता है, और एक खंदक का फासला ज़मीन व आसमान की तरह है। इतना दूर अल्लाह करते, एक रोज़े की इतनी फजीलत है। फरमाया सौमुली वानाइज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए मैं इसकी जज़ा दूंगा, इतना फजीलत वाला अमल। तीसरे ने कहा अना ताज़ुलुन्निसा फला तज़व्वजू, मैं औरतों से परे रहूँगा, निकाह नहीं करूँगा, वो वक्त भी अल्लाह ताला की इबादत के लिए। तीनों के काम हलाल, रोज़ा रखना फजीलत, रात तहज्जुद पढ़ना फजीलत, वक्त अल्लाह के लिए सर्फ करना फजीलत, अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद, सुन्नत वाले अमल, रोज़ा रखना भी सुन्नत से साबित है, तहज्जुद पढ़ना भी सुन्नत से साबित है, और वक्त अल्लाह के लिए देना भी सुन्नत से साबित है। लेकिन उसमें अपनी मर्जी शामिल कर ली। क्या शामिल कर ली? मर्जी शामिल कर ली। प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप आए, उनको बुलाकर कहा अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने यूं यूं आहद किया, वादे किए, बातें की। आपने फरमाया मेरे सहाबा होशो हवास से सुन लो, उम्मत सुन ले, अमा वल्लाह इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह, मैं इमामुल अंबिया हूँ, हबीबी किब्रिया हूँ, शाफ़े रोज़े जज़ा हूँ, साक़ी कौसर हूँ, शाफ़े रोज़े महशर हूँ। मुझसे ज़्यादा तुम अल्लाह ताला से डरने वाले नहीं हो। वत्क़ाकुम ला वालकुम बिल्लाह, तुम मुझसे ज़्यादा अल्लाह ताला की पहचान करने वाले नहीं हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई अल्लाह ताला से डरने वाला नहीं है। फरमाया आना उसल्ली वारकुतु, मैं रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। आना असूम व अफ्तिरू, मैं रोज़े भी रखता हूँ, नाके भी करता हूँ। और आना तज़व्वजुन निसा, एक नहीं कई औरतों से निकाह कर रखा है। उम्मत को सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत, अमल तुम्हारा सुन्नत वाला हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जितने भी अल्लाह ताला ने तुम्हारी फजीलतें उतारी हों, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ सकते। फरमाया फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीक से मुंह मोड़ेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखा, ये वो इबादत जो साबित हैं उसमें मर्जी को दखल नहीं है, और वो इबादत जिनका सबूत ही नहीं है उनको इतना आम करके करना, ये महराब व मिंबर के वारिस लोगों का माशी धंधा है। ये सोचते ही नहीं है, हम डरते ही नहीं अल्लाह ताला से कि जब हमारे पास सही सही बातें मौजूद हैं। देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कितना डरते थे, अल्लाह की कितनी कदर करते थे, कितनी पहचान करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कामा मिनल लैली हत्ता ततफत्तर क़दमाहु फ़क़ुल्तु लिमा तस्नउ या रसूलल्लाह हाज़ा क़द ग़फ़रल्लाह कमा तक़द्दम मिन ज़ंबिका मा तअख़्ख़र। हुज़ूर रात को इतना क्या फरमाते कि पाँव मुबारक वर्म आ जाते, फट जाते। हुज़ूर के एक सहाबी भी बयान करते हैं कि हमने देखा कि हुज़ूर ने रात को इतना तवील क़याम किया, पाँव मुबारक सूज के वर्म आ गए। हमने अर्ज़ किया आप तो अल्लाह ताला के महबूब हैं, बख्शे हुए हैं, मासूम हैं। फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे इज्जत दी है तो मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो शुक्रगुजारी का तरीका क्या है? रात को तहज्जुद पढ़ना। हदीस पाक में आता है सही बुखारी शरीफ में, रात के तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं, जैसे उसके शाया निशान है। अल्लाह ताला पूछते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला मांगे मैं उसे अता कर दूं, है कोई बख्शे चाहने वाला बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूं, रिज़्क चाहने वाला रिज़्क मांगे मैं उसे रिज़्क अता कर दूं। इस तरह इंसान जिस जो भी ज़रूरत रखता है मेरे हुजूर सवाल करे मैं उसको अता कर दूं। लिहाजा ये हदीस बड़ी जामे है और इसमें बड़ी तफसील से समझा दिया गया है। इबादात की मिकदार उसका तयन उम्मत को हक नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा,
पैगंबर जो बोलता है, जो करता है, चुप रहता है या कह देता है, रोकता है, लिमिट्स बनाता है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से बदरिया जबली हुजूर को तालीम दी जाती है, अपनी तरफ से नहीं करता। उम्मत को उसके अंदर रहने का हुक्म है, उससे आगे बढ़ने से मना कर दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे मत बढ़ो। किन से कहा? ईमान वालों से, काफिरों से नहीं कहा। जो भी अल्लाह रसूल ने हदूद खींच दी, बस उस लिमिट को काफ़ी वाफ़ी समझकर खुश हो जाओ। जो रुखसतें दे दी उनको रुखसत अपनाओ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, साना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रख़सा फ़ीही शैआ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, रुखसत भी दे दी। मसलन एक ग़ज़व के दौरान सख्त गर्मी थी, रमज़ान था, रोज़े रखे हुए, पता चला कुछ साहबा नढाल हैं, आपने रोज़ा अफ्तार कर दिया। कुछ नहीं कहा पूरा कर लेंगे, अजर ज़्यादा पा जाएंगे। आपको पता चला, आपने बुलाकर सबको खुतबा दिया, अल्लाह की तारीफ बयान की। क्या फरमाया? वमा बाल अक़वामिन यतनज़्ज़हूना अनिश्शै अस्नऊ, उस कौम का क्या होगा जो उस काम से अपने आप को रोकती है जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा हूँ। अमा वल्लाहि इन्नी आलमुहुम बिल्लाह या आलमकुम बिल्लाह व अशद्दु लहुम, कि मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह ताला को जानने वाला हूँ, उसकी मार्फत कदर करने वाला हूँ, और तुमसे ज्यादा उसकी अताअत करने वाला हूँ। जब मैंने रुखसत दे दी सफ़र में रोज़ा अफ्तार कर लें, तो दूसरा कहे मैं ज़्यादा सवाब ले लूँगा, तो उसको फ़र्ज़ रोज़ा भी आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी, डांट पलाई। ये तो नवाफिल है। तो भाइयों, हमने जो भी काम करना है पहले ढूंढें सुन्नत से साबित है, अमन्ना वसदकना, वरना रुक जाएं, क्योंकि इस पर अल्लाह और रसूल की इंतहाई नाराज़गी है कि अल्लाह रसूल को माने और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये 2 मिनट में ज़्यादा ले गया, माजरत, शुरू में गला खासा ख़राब हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई बात पूरी करने की। तो बता रहा था कि शाबान के हवाले से कि अब हमारे पास आज 11 शाबान है, 4 दिन है। सोमवार का रोज़ा रख लें या 3 रख लें, इतवार सोमवार मंगल, लेकिन अकेला एक 15 का ख़ास करना सुन्नत से साबित नहीं। इन बकरातों में तहज्जुद पढ़ें, जितना भी तौफीक है, पहली रात, दरमियान में, आखिर में, जितना भी हिस्सा अल्लाह ताला की तौफीक से हो सकता है पढ़े, अल्लाह से मांगें। इसके लिए इज्तिमाअत करना और नमाइश करना, रियाकारी और मखसूस कोई ज़िक्र अज़कार या नमाजें सुन्नत से साबित नहीं है। बस एक ही अमल साबित है, वो तहज्जुद है, वो सबको पता है क्या तरीका है। एक रवायत आती है ग़ालिबन मुस्लिम शरीफ की, आते हुए मैं कोशिश थी कि मैं वो साल ले आऊँ, मुझे याद नहीं रहा, देख नहीं सका, तो कुछ साल पहले की देखी हुई है कि जो शाबान में कोई रोज़ा ना रख सके तो वो शवाल में 2 रोज़े रखे। इसका मतलब है शाबान में रोज़ा रखने की बहुत ताकीद है, बहुत ज़्यादा ताकीद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में रखते थे। अल्लाह ताला की जो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको शाबान मुबारक की रातों और दिन को, रोज़ा और रात को इबादत की तौफीक अता फरमाए। और फिर ये शबरात के नाम पर शुरली पटाखे, पैसे का ज़िया और बरूज़ ज़ाय करना इंसानी जानों का भी ख़तरा है। ये तो बिल्कुल ही किसी भी फ़िरके से साबित नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझ बूझ दे, हम अपने माल को ज़ाय न करें, खैर पर ख़र्च करें। अपने बच्चों की ज़िंदगी देखें, हम पैसा देते हैं, हमारे बच्चे इस बारूद की वजह से कोई जान की बाजी हार बैठता है, तो वो कत्ल, उसकी कोशिशों, जिन्होंने इस काम में कोशिश की, सब पर लिखा जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझ बूझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. آج کرونا کی وبا اور باقی بھی لوگ مریض ہیں. ابھی میں جمعے سے پہلے ایک جنازہ بھی پڑھ کے آیا. دوست میرے قریبی تھا, کرونا سے اللہ کو پیارا ہو گیا. بڑا نیک صالح انسان تھا. یا اللہ جتنے تیرے پاس چلے گئے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جو باقیان کو اسلام ایمان پر زندہ رکھ. یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہم میں جتنے بھی جسمانی روحانی کسی لحاظ سے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں کو حل فرما, دور فرما, خیر و برکت عطا فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا